بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ عزیز طلباء کرام، میں آپ کا اسلامک اسٹڈی کا لیکچرار پروفیسر محمد صدام، اور آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے عقیدہ توحید کا تعارف۔ سب سے پہلے قرآن مجید میں عقیدہ توحید کے حوالے سے جو قرآن مجید کے مضامین ہیں وہ چار ہیں عقائد۔ اس میں عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے اور عقیدہ آخرت۔ دوسرے نمبر پر قرآن مجید کا جو مضمون ہے، جو علماء و محدثین نے قرآن کے چار مضامین بیان کیے ہیں، اس میں سے عبادات، تجارت، قضاء، شہادت، امانت، حلال و حرام، نکاح و طلاق کے مسائل، حدود و تعزیرات یعنی کریمنل لاز، یہ احکام میں آتے ہیں۔ نمبر 3، قصص، ماضی اور مستقبل کے واقعات۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ماضی کے واقعات، نیک لوگوں کے واقعات بیان کیے تاکہ ہمیں نیکی کی طرف رغبت ہو، اور برے لوگوں کے واقعات بیان کیے تاکہ ہم گناہ سے نفرت کریں، اور مستقبل کے واقعات بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیے تاکہ ہم آنے والے وقت میں اللہ کی فرما برداری میں، اطاعت میں زندگی بسر کریں۔ نمبر 4، امثال، یہ قرآن مجید کا مضمون۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے رشد و ہدایت کے لیے کسی قسم کی کوئی کمی قرآن میں نہیں چھوڑی۔ مثالیں بیان کی مسئلے کی تفہیم کے لیے، بات کو سمجھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی مچھر کی مثال دی ہے اور کبھی مکھی کی مثال دی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک جن لوگوں کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور مکھی تو پیدا کرنا دور کی بات، مکھی ان کے کھانے سے لے جائے تو وہ چھڑا نہیں سکتے۔ اور بسا اوقات قرآن میں مثالیں بطور کہاوت بیان کی گئی ہیں۔ تو ان تمام مضامین میں سے ہم عقائد کے بارے میں پڑھیں گے، اور عقائد میں 3 چیزیں ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ یہ اسلام کے بنیادی ترین عقائد ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے قبل 13 سال کی جو مکی زندگی بعثت کے بعد ہے، اعلان نبوت کے بعد ہے، ان 3 عقائد پر ہی آپ نے دعوت دی، لوگوں کو تعلیم دی: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ اب اس میں عقیدہ توحید، اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ لفظ عقیدہ عقد سے بنا ہے۔ عقد کے معنی گرہ لگانا یا باندھنا۔ لفظ توحید واحدہ سے بنا ہے۔ واحدہ کا معنی ایک، یکتا، واحد۔ اب توحید کا معنی ہے ایک ماننا، یکتا ماننا، واحد ماننا۔ اصطلاحی مفہوم میں اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں وحدہ لا شریک ماننا عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ اب ہمارا جو پہلا چیپٹر ہے وہ بنیادی عقائد کے حوالے سے، کہ لفظ عقیدہ عقد سے بنا ہے جس کے معنی باندھنا، گرہ لگانا۔ تو عقیدہ کے معنی باندھی ہوئی یا گرہ لگی ہوئی چیز، اور انسان کے وہ پختہ اور اٹل نظریات جو ہوتے ہیں ان کو عقائد کہا جاتا ہے۔ اس کا ہر کام انہی نظریات کا عکس ہوتا ہے۔ یہ عقائد انسان کے دل و دماغ پر حکمرانی کرتے ہیں۔ یہ اس کے اعمال کے محرک یعنی حرکت دینے والے۔ جیسے ذہن میں عقائد ہوں گے ویسے انسان کے اعمال ہوں گے۔ دیکھ لیجئے کہ جس کے عقیدہ میں توحید ہے، جس کے ذہن میں توحید والا نظریہ ہے، اس کے اعمال بھی عقیدہ توحید کے مطابق ہیں، اور جس کے ذہن میں شرک اور کفر کے نظریات ہیں اس کے اعمال بھی بعین ہی اپنے عقیدے کے مطابق ہیں۔ اب عقیدہ توحید کا متحمل انسان وہ سمجھتا ہے کہ سجدہ صرف اللہ کی ذات کو کرنا ہے، وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کو سجدہ کرتا ہے۔ اس کے برعکس جس کے ذہن میں شرک ہے، وہ دیکھ لیں ہندو مذہب کا ہو، وہ سکھ مذہب کا ہو، کوئی کسی مورتی کو کسی اپنے ہاتھ سے تراشی لکڑی، پتھر یا پھر لوہے سے بنایا وہ مجسمہ اپنے ہاتھ سے بنا کے اس کو سجدہ کر رہا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ گرہ لگ چکی ہے کہ یہ میرے نفع نقصان کا مالک ہے۔ یہ اس کا نظریہ بن چکا ہے، اور جیسا نظریہ ہوتا ہے ویسے ہی انسان کے اعمال ہوتے ہیں۔ عقیدے کی مثال ایک ایسے بیج سے بھی دی گئی ہے کہ جیسا بیج ہوگا ویسا پودا ہوتا ہے۔ جیسا ذہن میں عقیدہ ہے ویسے انسان کے اعمال ہوتے ہیں، اور پودے کی خصوصیت وہی ہوں گی جو بیج میں پوشیدہ ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، اور تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی دعوت کا آغاز عقیدہ
توحید سے کیا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں مختلف انبیاء کی ابتدائی دعوت کا لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو یہ دعوت دے رہے ہیں، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کو یہ دعوت دے رہے ہیں، اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ اسی طرح وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ مدین کے لوگوں کو حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ دعوت دی، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ تو یہ تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز اسی عقیدے سے کیا۔ پھر سامنے آپ کے قرآن کریم کی آیت لکھی ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، لیکن نیکی تو یہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر۔ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 17 مہینے آپ کو ہو چکے تھے ہجرت مدینہ کیے ہوئے، تو مسلمانوں کا جو قبلہ اول ہے وہ بیت المقدس مسجد اقصیٰ ہے، اور وہی قبلہ تھا یہودیوں کا اور عیسائیوں کا۔ مسلمان بھی اسی سمت رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا اور خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ المحترم بن جائے، کیونکہ بعض لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے تو یہود و نصارہ ان کو یہ کہتے، رکاوٹ ڈالتے تو تم نے اسلام کیوں قبول کرنا ہے؟ مسلمان بھی اسی سمت رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی اسی سمت رخ کر کے عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ اسلامی آسمانی سارے دینوں میں ادیان میں نماز موجود ہے، کسی میں ایک، کسی میں 2، 3، 4، اور اسلام میں 5 نمازیں۔ تو جس نے کلمہ پڑھنا ہوتا ہے، اسلام قبول کرنا ہوتا ہے، یہودی یا عیسائی، تو ان کی یہ بات کہ تم کیوں اسلام قبول کرنا چاہتے ہو، ہمارا اور ان کا ایک ہی قبلہ ہے، فرق ہی کوئی نہیں ہے، تو لہذا وہ بندہ اسلام قبول کرنے سے رک جاتا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے دین اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام سارے دینوں پر غالب آنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ناگوار محسوس کرتے اور اللہ سے دعائیں بھی کرتے۔ 17 مہینے بعد اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا۔ یہود و نصارہ نے مسلمانوں پہ یہ تنقید شروع کر دی کہ دیکھو اب تم نے قبلہ تبدیل کر لیا، تو تمہاری پہلی نمازوں کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ وہ نمازیں ضائع نہیں کرے گا۔ رہی بات قبلے کی، تو فرمایا قبلہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری سے جو بنایا جاتا ہے، اسی سمت منہ کر کے نماز پڑھنا، عبادت کرنا، پھر اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے شروع میں فرمایا کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے کا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، لیکن نیکی تو یہ ہے تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لے کر آؤ۔ جب تک عقیدہ توحید تمہارے عقیدے میں نہیں آئے گا تو تمہاری کوئی نیکی اللہ کے قابل قبول نہیں ہوگی۔ عقیدہ توحید کا مفہوم ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں اللہ کو ایک ماننا، وحدہ لا شریک ماننا، یہ عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ اور تمام انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد بھی کیا تھا؟ لوگوں کو عقیدہ توحید کی دعوت دینا کہ تمام اشیاء اللہ کی مخلوق ہیں، سب اسی کے عاجز بندے ہیں، اس لیے صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ ذات صفات باری تعالیٰ، عقیدہ توحید کی مختصر تفصیل کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں ایک ماننا، یہ تو عقیدہ توحید ہے۔ اب ذات کی یکتائی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور حقیقت میں کوئی دوسرا فرد اس کا حصے دار نہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کا برابر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کا باپ نہیں اور کوئی اللہ تعالیٰ کا باپ نہیں، یعنی اللہ کسی کی اولاد بھی نہیں، کیونکہ باپ اور اولاد کی حقیقت ایک ہوتی ہے۔ اللہ کا نہ کوئی بیٹا اور نہ کوئی بیٹی ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کسی کا بیٹا ہے۔
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورۃ الاخلاص ہے، جس کو سورۃ التوحید بھی کہتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے صرف خالصتاً اپنی توحید کا ذکر کیا ہے۔ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کا برابر ہے۔ صفات باری تعالیٰ کی یکتائی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ ایسی صفات کاملہ، اللہ کی صفات مکمل ہے جو کسی اور فرد میں نہیں۔ وہ اپنے علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، گرد ہر صفت میں یکتا اور بے مثل ہے۔ علم، اب اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ بڑا وسیع و عریض ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے کہ اللہ ہماری باتیں سن رہا ہے۔ ویسے تو اللہ ذات کے اعتبار سے اپنے الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے۔ اب اللہ کی جو قدرت ہے، طاقت ہے، اختیارات ہیں، وہ کسی دوسرے میں اس طرح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام قدرت کا مالک ہے۔ ارادہ، اب اللہ تعالیٰ جو ارادہ کرتا ہے وہ کر لیتا ہے، کیونکہ وہ کسی کا متحد نہیں، وہ کسی کا پابند نہیں۔ کن فیکون، وہ والی ذات ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ سمع، سننا، اب اللہ کی سماعت اور ہماری سماعت میں زمین و آسمان سے زیادہ فرق ہے۔ ایک وقت میں ہم زیادہ لوگ باتیں کرنا شروع کر دیں، آواز آئے گی لیکن ہم کو سمجھ نہیں آتی، اور اگر ہم سو جائے تو ہم سن بھی نہیں سکتے۔ تھوڑا فاصلہ زیادہ ہو تو پھر بھی ہم نہیں سن سکتے۔ لیکن اللہ کی سماعت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی، ایک چٹیل میدان ہو، ساری مخلوقات آ جائیں اور اپنی اپنی زبان میں مجھ سے پکارنا، مجھے بلانا شروع کر دیں، تو وہ بلاتے جائیں، پکارتے جائیں، میں سب کی سنوں گا بھی، سب کی باتیں سمجھوں گا بھی، اور جو وہ مانگیں گے وہ سب کو عطا کرنے پر قادر بھی ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سماعت ہے۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فنادا فی الظلمات، ایک اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام جب اندھیروں میں چلے گئے، اندھیروں میں انہوں نے اللہ کو پکارا، مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کی گہرائی میں اور رات کی تاریکی میں اللہ کو پکارا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار سنی کہ نہ سنی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سماعت ہے۔ اب بصر، اللہ کا دیکھنا، ہمارا دیکھنا محدود ہے، سامنے ذرا سی رکاوٹ آ جائے تو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ کلاس روم ہے تو کلاس روم سے باہر ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، دیوار کے پار ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، اپنے بیک سائڈ پہ کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اب اللہ تعالیٰ کی بصارت کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے سیاہ رات ہو، سیاہ پہاڑی ہو اور اس کے اوپر سیاہ چیونٹی چلتی ہو، اللہ تعالیٰ کو وہ بھی نظر آتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بصارت کی کیفیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں ان تمام میں مکمل بھی ہے اور وہ بے مثل اور یکتا بھی ہے۔ صفات کے تقاضوں میں یکتائی کا مفہوم کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، وہی سب کا مالک اور رازق ہے، سب اسی کے محتاج ہیں، وہی سب کو دینے والا۔ تمام مخلوقات پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق، مالک، قدیر و علیم، پروردگار سمجھ کر صرف اللہ کی بندگی کریں، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو عبادت کے لائق نہ سمجھیں، کسی کو اللہ کی عبادت میں شریک نہ کریں اور کسی دوسرے کی عبادت نہ کریں۔ تو یہ ہے عقیدہ توحید کا مختصر سا تعارف، لغوی اصطلاحی معنی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں عقیدہ توحید کی سمجھ عطا فرمائے، عقیدہ توحید پر اللہ تعالیٰ میں گامزن رکھے، اور موت کے وقت بھی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ اللہ ہمیں نصیب کر دے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کتاب الایمان میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوئی، اللہ تعالیٰ داخل الجنہ، اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ توحید کو سمجھ کر اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔